آج ہم سورۃ الفاطر کی آیت نمبر 45 میں ان مشکل کلمات کو سیکھیں گے کہ یہاں پر ہم نے با کی ادائیگی کس طرح سے کرنی ہے، اور یہ جو مد ہے اس کو کتنا دراز کرنا ہے، اور آگے تا کو واو کے ساتھ کس طرح سے ملائیں گے۔ اور یہاں دیکھیں، یہاں پر دو مشدد حروف ہیں تو ان کی ادائیگی ہم کس طرح سے کریں گے، اور یہ جو چھوٹا سا حمزہ اور واو آپ کو دکھائی دے رہا ہے اس کو ہم نے پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا، آج ہم یہ سیکھیں گے۔ اور ساتھ میں یہ بھی سیکھیں گے کہ یہاں پر یہ جو وقف جائز کی علامت ہے، یہاں پہ ہم جب وقف کریں گے تو ان دو زبروں کو ہم کس طرح سے ادا کریں گے، یعنی ہم نے اس کو کھینچنا ہے نہیں کھینچنا، پڑھنا ہے نہیں پڑھنا، جو تجوید کے قواعد ہیں اسی کے مطابق ہم اسے سمجھیں گے۔ تو اینڈ تک میرے ساتھ رہیے گا۔ اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے ایک پیار ہوتا ہے، اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کی وجہ سے جتنے لوگ بھی اس قرآن پاک سے فیض یاب ہوں آپ کو بھی ثواب ملتا رہے۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ مِن دَابَّةٍ۔ یہاں پر نون ساکن کے بعد دال ہے، دال حروف اخفا میں سے ہے اس لیے یہاں پر ہم اخفا کریں گے، اور با حروف قلقلہ ہے۔ قلقلہ حروف جب مشدد ہوں تو ان میں قلقلہ جماؤ کے ساتھ ادا ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر قلقلہ جماؤ کے ساتھ ادا ہوگا۔ مِن دَابَّةٍ۔ جو تا ہے تا کو سیدھا واو کے ساتھ ملائیں گے، یعنی تا واو دو زیر تیوں، واو زبر وا، مِن دَابَّةٍ وا، اور لام کے اوپر کھڑی حرکات ہے تو اس کو ایک الف کی مقدار کھینچیں گے۔ وَلَٰكِن، ہم کاف کو سیدھا یا سے ملائیں گے کیونکہ نون ساکن ہے، نون ساکن بعد یا ہے، یا حروف یرملون میں سے ہے تو یہاں پر ادغام ہوگا، یعنی نون ساکن کو سیدھا یا کے اندر مدغم کر کے پڑھیں گے۔ یہ جو نون ہے اس کے اندر ہو جائے گا اور کاف ایسے لگے گا جیسے کہ کاف سیدھا یا کے ساتھ ملا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ہم پڑھتے ہیں وَلَٰكِيُّ کیو تو یہ غلط ہو جائے گا، کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ نون جو ساکن ہے یہ بالکل ختم ہو جائے گا۔ اس کو ہم نے جو ادائیگی کرنی ہے اس کی ادائیگی ہم ناک میں آواز لے جا کر غنہ کر کے کریں گے، جس طرح سے وَلَٰكِن کاف نون یا زیر کین۔ اگر ہم پڑھتے ہیں کاف یا زیر کین تو یہ سختی سے ادا ہو جائے گا اور یہ غلط ہو جائے گا، ایسا نہیں پڑھنا ہم نے اس نون کو اندر مدغم کر کے پڑھنا ہے، کیونکہ یہاں پر جو نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے تو یہاں پر ادغام کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ وَلَٰكِن یا پیش یو، وَلَٰكِن یو، اور یہاں پر یہ جو واو ہے اس واو کو ہم نے نہیں پڑھنا کیونکہ واو کے اوپر حمزہ ہے، یہ واو ایک کرسی کی طرح دیا جاتا ہے حمزہ کو کہ یہاں پر حمزہ لگ جائے۔ قرآن پاک میں عربی گرامر کے لحاظ سے جہاں پر کوئی قاعدہ لگ رہا ہے جس کی وجہ سے یہ حروف کچھ اور ہے لیکن لکھا کچھ اور گیا ہے، تو یہاں پر حمزہ کو ایک کرسی دی گئی ہے تاکہ حمزہ یہاں پر لگ سکے، کیونکہ اگر واو نہیں آتا تو حمزہ کہاں لگائیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ خا کے اوپر تو حمزہ لگ نہیں سکتا، اپنی ایک حرکت ہے، اس لیے یہاں پر واو کرسی کے لحاظ سے دیا گیا ہے، تو ہم اس حمزہ کو پڑھیں گے اور واو کو نہیں پڑھیں گے، حمزہ کو سیدھا خا کے ساتھ ملائیں گے۔ حمزہ خا زبر اخ، خا زیر خی، یؤخرہم، ہا ہے، ہا کو ہم نے تھوڑا بھاری آواز میں پڑھنا ہے۔ اِلی اجل، الا جو ہے اس کو ہم دراز کریں گے 2.5 الف کی مقدار، کیونکہ کھڑی حرکات کے بعد حمزہ اجلم یعنی دوسرے کلمے میں موجود ہے، اجلم کے ساتھ مل رہا ہے، اس لیے یہاں پر مد منفصل ہے تو اس کو ہم 2.5 الف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے۔ اور یہاں پر جو لام کے نیچے 2 زیر ہیں وہ سیدھا میم کے ساتھ ملیں گے، میم مشدد ہے تو یہاں پر ہم غنہ کریں گے، اجلم لم، اس طرح سے ہم نے اسے پڑھنا ہے۔ اب آتے ہیں مین ورڈ پر، یہاں پر دیکھیں یہاں پر وقف جائز کی علامت ہے تو ہم وقف کریں گے، کیونکہ وقف کرنا بہتر اور نہ کرنا بھی جائز ہے تو ہم بہتر کو اختیار کریں گے، ہم یہاں پر وقف کریں گے۔
تو جب ہم وقف کریں گے تو قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ جب دو زبر ہوتے ہیں وہ وقف کرتے وقت ایک الف بن جاتا ہے، یعنی یہاں پر جو دو زبر ہیں وہ دو زبر نہیں ایک زبر بن جائے گی اور الف بن جائے گا۔ الف سے پہلے ایک زبر آ جائے تو الف مدہ ہو جاتا ہے۔ ایک الف کی مقدار یعنی 3-4 سیکنڈ لمبا کر کے ادا کیا جاتا ہے اس حرف کو، یعنی کھینچا جاتا ہے، تو ہم یہاں پر کھینچ کر ادا کریں گے مسمّا۔ اب میں دوبارہ اسے پڑھ رہی ہوں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھ لیجئے۔ من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا۔